کہ عام عیسائی بھائی جو کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم بھی ان کے شانہ بہ شانہ کام کریں. دیکھو کام قربانیوں سے ہوا. قربانی کا نام بکرے کی چانپے اور سیخے کھانا نہیں ہے. قربانی کا مطلب آپ شاید مجھ سے زیادہ جانتے ہو کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہوتا ہے. کہ آج بکرا کاٹ رہے ہیں, کل انشاءاللہ سر کٹائیں گے جب ضرورت پڑے گی رائے خدا میں. یہاں تو تھوڑا سا وقت دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں, وہ بھی آپ کے اپنے جامعات کے لیے, آپ کے اپنے مدارس المدینہ کے لیے, آپ کی اپنی دعوت اسلامی کے لیے. تو آگے سر کیا کٹائیں گے؟ پہلے تھوڑا نفس کا کونا تو کاٹیں گے اور عطیات کے لیے وقت دیں. قربانی کھالیں جمع کرنے کے لیے وقت دیں. اربوں روپیہ خرچہ ہے دعوت اسلامی کا. مہربانی کریں میرا درد سمجھیں. لیکن اس وقت سن بھی کون رہا ہوگا؟ مجھے سننے والے کتنے اس وقت؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ مخلوق یہ چیزیں بھی نہیں سنتی. ہمارے یہ طلبہ اور اساتذہ بیچارے ابھی آرام فرما رہے ہوں گے. ظاہر ان کو ٹائم نہیں ہوتا. صبح ان کے اپنا مطلب جو کچھ جدول ہوتا ہے وہ بھی صحیح ہے, نہیں جاگ نہیں سکتے. کیا کیا جائے؟ میرا درد ان تک پہنچا دیں آپ لوگ کہ الیاس مطلب اس سے ناراض ہوتا ہے. اگر کوئی استاد یا طالب علم اس میں صرف سستی کی وجہ سے حصہ نہیں لیتا تو وہ ناراض ہوتا ہے. اب یہ ناراضی حقوق العباد والی نہیں ہے, لیکن مجھے خوش کرنا اگر کوئی فائدہ مند ہے تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. علمیہ والوں کو بھی کرنا چاہیے. علمیہ والے بھی میرے ہی بچے ہیں. ظاہر ہے یہ جامعات بھی انہی کے, علمیہ بھی انہی کے, ساری دعوت اسلام ان کی ہے, ان کے باپا کی ہے. تو باپا کا کاروبار تو جوان بیٹے سنبھالتے ہیں. باپا بوڑھا ہو گیا. پہلے باپا نے عطیات بھی کیے ہیں, کھالے بھی کیے ہیں, کیا نہیں کیا. ایک بار تو میرے ہاتھ میں مدینے کا ٹکٹ تھا اور میں نے اس وجہ سے کسی نے دیا تھا. میں نے مدینے کا ٹکٹ ماں خرچہ عمرے کا سب رمضان شریف. میں نے کہا نہیں یار میں تو نہیں جا سکتا یار, میں جاؤں گا تو عطیات کون کرے گا. وہ دور تھا کہ میں دکان جا کر یہ کپڑا مارکیٹ والے اب بڈھے ہو گئے ہوں گے مجھے چندہ دینے والے, کئی بیچارے مزاروں میں چلے گئے ہوں گے. میں دکانوں پر جاتا تھا ان سے میں زکاتیں وصول کرتا تھا. اور رمضان کے روزوں میں ظہر کے بعد اتنا مشکل کام ہوتا تھا. پھر وہ تھکن لگتی تھی. وہ جاتا ہی آپ کو یہ کیا کرنا پڑتا ہے یار. آپ کو تو ہم بولتے ہیں یار بستہ بچھا کر مسجد میں ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھو یار, کہ لوگ دیکھیں گے آپ کو خود دینے آئیں گے. پہلے خود دینے نہیں آتے تھے, ہم جا کر دروازے بجاتے تھے ان کے, سمجھے, اور ان کی یعنی سنتے تھے, ایسے سناتے تھے بعض تو فوراً دے بھی نہیں لیتے ہوں گے. مطلب یا سیٹ صاحب یوں پیٹ پھولا کے مولانا خلاص بانٹ دیا ہم نے سب. یقین مانو کوئی کو تو بولتا تھا مولانا معاف کرو, بھکاری کو بولتے ہیں. معاف کرنے کے الفاظ ہی بول دیتے تھے. ہاں معاف کرو مولانا معاف کرو. الحمدللہ ہم نے تو یہ کام نہیں چھوڑا. اب ہم حالات نے چھوڑا دیا اور جوان بچے جوان ہو گئے, لیکن ایک تعداد ہے کہ وفادار بچوں کی میرے جو دعوت اسلامی کا خزانہ بھرا ہوا رکھتے ہیں الحمدللہ. میری ذات کے لیے نہیں, مجھے پانی بھی مت پلانا, پانی انشاءاللہ خود اٹھا کے پی لوں گا. آپ بس میری دعوت اسلامی کا خزانہ خالی نہ ہونے دیں. ہمیں بہت مسجدیں بنانی ہیں, ہمیں بہت جامعات اور کھولنے ہیں, اور مدارس بہت کھولنے ہیں انشاءاللہ, اور بہت سارا مدنی کام کرنا ہے اپنے کو, ہے نا. اور دنیا بھر میں جھنڈا گاڑنا ہے دعوت اسلامی کا انشاءاللہ. سنتوں کا پرچم لہرانا ہے. آپ کو پتہ ہے مدنی چینل کا روز کا خرچہ کتنا ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ اچھا پڑھا ہے آپ نے وہ, اس میں سارا وہ ڈیٹیل. 15 لاکھ روپے ماہانہ نہیں, روزانہ تقریباً 15 لاکھ روپے روزانہ یہ خالی مدنی چینل کھا جاتا ہے. تو ویسے میرا پوتا اسے سب طرف تھوڑی نظر آ رہا ہے اس وقت. 15 لاکھ روپے روزانہ. تو اب دنیا کے کتنے ملکوں میں میرا میٹھا میٹھا پوتا نظر آ رہا ہوگا. لوگ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں یہ کس کو بٹھا لیا تو یہ میرا پوتا ہے. مکہ مدینے میں نظر آ رہا ہوگا انشاءاللہ. حاجی رضا کا بیٹا یہ ماشاءاللہ. بابا ایک کوشش تو کھالیں جمع کرنے کے حوالے سے انفرادی کوشش ہے,
یہ کہ جس نے کھال دینی ہے اس پہ جا کے انفرادی کوشش کرنا، جس نے جمع کرنی ہے اس پہ بھی انفرادی کوشش مفید ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑی بے رائے شک کریں۔ بے شک۔ جیسے یہ دراصل بیٹھے ہیں جا کے جو دیگر ہیں ان پہ انفرادی کوشش کریں۔ بالکل، میں دراصل عرض کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی یا جو بھی کھالیں جو بھی تنظیم کرتی ہے نا، یہ کھالیں ملتی ہیں ذاتی تعلقات کی بنا پر، پرسنل سورس جس کو بولتے ہیں۔ یہ طلباء ہوتے ہیں بیچارے دوسرے شہروں کے، ان کی پرسنل سورس نہیں ہوتی، یہ تو اپنے مانتے ہیں۔ پرسنل سورس ہوتی ہے مقامی لوگوں کی جو رہتے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں ان کی جان پہچان ہوتی ہے۔ پھر جو اسلامی بھائیوں سے جو ملنسار ہوتا ہے ان کی جان پہچان ہوتی ہے۔ تو طلباء مدنی کام جو کرتے ہیں نا ان کی جان پہچان ہوتی ہوگی، مسجد کے مقتدیوں سے، پڑوسیوں سے نیکی کی دعوت دیتے ہوں گے، تو دکانداروں سے، یہ اس دوران موقع پا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو کھال دو۔ لیکن جو خالی مطلب وہ کچھ بھی نہیں کرتے، سمجھے، صرف پڑھتے ہیں، تو ان کی کوئی ذاتی تعلقات علاقوں میں نہیں ہوتے ہوں گے۔ تو اب یہ کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ بھلے بک اگر نہیں کروا سکتے، ان کے نہیں ہے ان کے پاس جان پہچان، تو یہ مدنی مرکز کو اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ تو کھالیں بہت ہوتی ہیں، بعضوں کا اٹھانے والا نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے، کہ لوگ یہ کھال پھر بعض لوگ نازک ہوتے ہیں، سنبھالتے نہیں ہیں، جو آیا جو پہلے آیا اس کو اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ بھلے آپ نے بکنگ کروا لی ہے، مولانا تھوڑی لڑے گا ہم کو، تو مولانا تم دیر سے آئے ہو، لے گئے۔ تو وہ اس طرح مطلب جب جانور کٹے نا اس وقت جو ایکٹیو ہوتے ہیں نا، جانور کٹنے سے پہلے وہاں جان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہاں کھڑا ہو جائے، چکر کاٹتا رہے کہ میں آ رہا ہوں، کھال میں لوں گا، رسید پہلے سے کاٹ کے دے دی ہو، یا جس نے بھیجا ہو چلو اس نے کاٹی دی، تو ترکیب بن جاتی ہے۔ اب تو کمیونیکیشن بہت آسان ہو گیا، فون ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ جب تک کھال جدا نہ ہو جائے گوشت سے، وہ پیچھا نہ چھوڑیں گا۔ جدا ہوئی تو ہو سکتا ہے کوئی اور گھسیٹ کے لے جائے کہ سنبھالے کا وہ گھر والا، کیونکہ کئی مانگنے والے ہوتے ہیں، ہم کو دو ہم کو دو، تو وہ بیزار ہوتے ہیں، تو بعض لوگ تو دے دیتے ہیں، بعضوں کا چوری ہو جاتی ہے کھال، کیونکہ یہ لوگ اس کی اتنی قدر نہیں کرتے، بعض لوگ یوں ڈال دیتے ہیں، سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کونے میں، تو بعضوں کا بنگی وغیرہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ صحیح بولتا ہوں میں، چوری بھی ہو جاتی ہے کھالیں۔ تو اس لیے کھال کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کھال قیمتی ہوتی ہے، اور یہ ان دنوں میں دعوت اسلامی کا خزانہ سمجھو بھرا جاتا ہے۔ یہ دو مواقع آتے ہیں خزانہ بھرنے کے، رمضان المبارک اور یہ بقر عید، اس میں خزانہ بھرتا ہے، اور انہیں دو کمائی کے دن آتے ہیں، 2 دن کماؤ سال بھر کھاؤ۔ یوں ایک مبالغے کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس میں جو اس وقت موجود نہیں ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ کا ذہن بنا کہ دعوت اسلامی ہماری ہے، ہمارے باپا کی ہے، اور ہم اپنے باپا کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم کماؤ پتر بن کے دکھائیں گے، ان کو بھی سمجھائیں کہ یار اپنے کو کھالے جمع کریں۔ غیرت کا تقاضا بھی ہے، مروت کا تقاضا بھی ہے، دینی حمیت کا تقاضا بھی ہے۔ کہ آپ دین کے کام کی ایک تحریک ہے، آپ اس سے وابستہ ہیں، تو اب یہ کہ اس کے لیے کام نہیں کرو گے یار، اس کے لیے اس میں عطیات میں آپ تعاون نہیں کریں گے۔ تو یہ رمضان شریف میں اور بقر عید میں آپ کو بھرپور ساتھ دینا ہے، اور جو کرتے ہیں وہ دوسرے طلباء پر، خود اپنے اساتذہ پر بھی نرمی سے، حکمت عملی سے انفرادی کوشش کریں۔ اور میری دلجوئی صرف اکیلے کی نہیں ہوگی، بہت سارے مسلمانوں کی، بہت سارے عاشقان رسول کی دلجوئی ہوگی، آپ کام کریں گے تو ہمارے بہت سارے داغ دھل جائیں گے کہ نہیں ہمارے طلباء ایسے نہیں ہے کام کرتے ہیں۔ ورنہ اکثریت، فی الحال تو اکثریت ایسی ہے کہ جو دل جلاتی ہے، ان میں ساتھ نہیں دیتی۔ جو تھوڑے بہت ان کو میں کتنی محبت دیتا ہوں یہ آپ کو شاید بتاتے ہوں گے، کھانا کھاتے ہیں ساتھ، نماز پڑھتے ہیں باری باری میرے ساتھ، پھر نماز کے بعد جس طرح یہ رخصت ہوئے یہ اندازہ ہوگا۔ تو بہرحال مہربانی کر کے آپ کی اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ دام درم قدم سخن ہے، ہر طرح سے حصہ لیجیے۔ یا اللہ، جو میرے مدنی بیٹے، چاہے وہ استاد ہوں، چاہے ناظم ہوں،
چاہے طالب علم ہوں اور مدنی بیٹیاں جو طالبات ہوں یا باجیاں ہوں یا معلمات ہوں، جو جس طرح بھی قربانی کی کھالوں میں معاونت کرے ان کی بے حساب مغفرت فرما، اور انہیں جنت الفردوس میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، اور مجھے بھی محبوب کے قدموں میں رکھ جنت الفردوس میں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا یہاں عوام کی طرف سے یہ کہ بعضوں کے ذہن میں شاید یہ آتا ہو کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی اتنی بڑی تحریک ہے، تو اگر میں اپنی قربانی کی کھال ان کو نہیں دوں گا تو ان کو کیا فرق پڑے گا؟ ایسوں کے لیے کچھ فرمائیں۔ ہر ایک یہ سوچے، پھر ہوگا کیا؟ خزانے کا ڈبہ بھی بک جائے گا، خزانہ تو گیا۔ دعوت اسلامی کا ویسے بھی بچہ سمجھ سکتا ہے، چاہے تو کوشش کر دو کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، ہر قطرہ دریا سے جدا ہو جائے تو دریا سوکھی جاتے ہیں نا۔ تو اس لیے اپنے یہاں کی ہی نہیں، اڑوس کی پڑوس کی رشتہ داروں کی آپ کو کھالے لانی ہے، جن سے زیادہ بے تکلفی ہے اس کے سامنے مدنی ضد بھی کرنی ہے، نہیں میں کھا لے لوں گا بالکل۔ یہ نہیں کہ میری نواسی نے مجھے بول دیا کہ آپ کی قربانی کی جتنی کھالی ہے میں لوں گی۔ میں تو میرے تو لاٹ کٹتے ہیں، مجھے تحفے میں ملتے ہیں، اس لیے مرتبہ بھی کوئی کچھ بانٹ دیتا ہوں، کچھ اپنے یہاں کٹتے ہیں ہمارے یہاں، تو یہ ساری کھالے میں لوں گی، میں بول دیا، ساری بکنگ ہو گئی ہے۔ آپ کو ہی بولا نہیں تو یوں یعنی میں لوں گی، سب ارادہ بھی ہے کہ ان کا جو جہاں یہ پڑھتی ہیں وہاں ان کے نام پر جمع کروانی ہے، جو بھی جس جامعۃ المدینہ میں پڑھتی ہیں اس جامعۃ المدینہ کے نام پر رسید کٹوانی ہے، تاکہ یہ ان کے نام پر جمع ہو جائے گی دعوت اسلامی کو، لیکن وہ اپنے جامعات کا بھی ان کے وہ تھوڑا وہ مسابقت ہوتی ہوگی نا۔ جی بابا ایک چھوٹی سی مدنی جمیلہ نے بک نہیں کروائی، دارالمدینہ والی ہے نا، اس سے بھی کھالے کرے گا انشاءاللہ، عطیات بھی کرے گا انشاءاللہ۔ یہ تو انشاءاللہ میرا پوتا ایک فون کرے گا انشاءاللہ لاکھوں روپے مل جائے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا ایک دل خراش خبر آئی ہے، یا اللہ ہاں اللہ اللہ، حیدرآباد سے وہ اس کا تعلق ہے۔ ابھی حاجی امین نے مجھے میسیج فارورڈ کیا ہے، حیدرآباد میں کچی شراب پینے سے 16 افراد ہلاک۔ انا للہ، یہ سلسلہ بابا رک نہیں رہا ہے بابا۔ اللہ بیچاروں کی مغفرت کرے جو مسلمان ہوں ان کی۔ ہاں کتنی یعنی کہ عبرت ناک موت ہے۔ اب کتنے یہ تو ہلاکتیں ہوئی نا 16، زخمی یعنی ان میں بیمار ہو جاتے ہیں، آنکھیں چلی جاتی ہیں، یہ بھی دیکھا ہے میں دیکھتا تھا، ایک اس کو لالو بولتے تھے، بیچارہ پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں، وہ ایک جگہ پر تو ایسا کڑیل جوان، ایسی باڈی اس کی، آدمی دیکھے یار، رنگ کالا تھا لیکن بڑا اس کے باڈی اور اس سے دیکھنے والا تھا سچا، اور اتنا مسخرہ تھا کہ وہ ہنس کے باتیں کرنا۔ میں نے ان آنکھوں سے اسی کو دیکھا ہے بھیک مانگتے ہوئے، یہ مزدور تھا اور شاندار تھا، جو بھیک مانگ رہا تھا، اور مجھے بتایا گیا کہ وہ ایک باب المدینہ میں ایک حادثہ ہوا تھا ان دنوں، بہت مرے تھے لوگ کچی یا زہریلی شراب سے، اس میں بولا اس نے بھی یہ پی تھی، تب پتہ چلا کہ لالو شرابی تھا، تو یہ مطلب اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں چلی، اب محتاج ہو گیا اور بھیک مانگ رہا تھا، یہ آنکھوں سے دیکھا، عبرت نہیں تو اب شاید وہ زندہ نہ ہو، یہ بہت پرانا واقعہ ہے۔ دعوت اسلامی تو شروع ہو گئی ہوگی شاید یا نہیں ہوئی تھی، اللہ بہتر جانے، ہے پرانا واقعہ، اللہ بیچارے کی مغفرت کرے۔ ہم تو ہر مسلمان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، لیکن عبرت تو لیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ اس برائی سے ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے۔
شراب اتنی عام ہو گئی ہے، بلکہ یہ عید کے دنوں میں بھی شراب کتنی بکتی ہو اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ عید کے دنوں میں، یہ خوشیوں کے موقع پر، اب تو شادی بیاہ میں جو شراب عام ہو رہی ہے، دعوتوں میں جو شرابیں عام ہو رہی ہیں، ہوٹلوں میں جس طرح اب شرابیں عام ہو رہی ہیں، پی جا رہی ہیں شراب، وہ گلی کوچوں محلوں میں جس طرح شراب مل رہی ہے، اور جس طرح شراب کے کارخانے چل رہے ہیں، جس طرح شراب کی دکانیں چل رہی ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 بندوں پر لعنت فرمائی ہے۔ شراب بنانے والا، بنوانے والا، پینے والا، اٹھانے والا، اٹھوانے والا، پلانے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا اور خریدوانے والا، ان پر لعنت فرمائی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ ایک اور عبرتناک حدیث سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور حکم فرمایا ہے کہ مزامیر یعنی گانے باجے کے آلات، سارنگیاں اور طبلے توڑ ڈالوں اور بتوں کو پاش پاش کر دوں جن کی زمانہ جاہلیت میں پوجا کی جاتی تھی۔ میرے پروردگار عز و جل نے اپنی عزت کی قسم یاد کر کے ارشاد فرمایا کہ میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے گا، میں اس کے بدلے اسے جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا، خواہ سے عذاب دیا گیا ہو یا بخش دیا گیا ہو۔ اور میرا جو بندہ میرے خوف سے شراب نہ پیے گا، میں اسے جنت کی پاکیزہ شراب پلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شراب کا ایک گھونٹ پیے گا، اللہ تعالیٰ 3 دنوں تک اس کا کوئی فرض قبول نہیں فرمائے گا، نہ نفل، اور جو ایک گلاس پیے گا اللہ تعالیٰ 40 دنوں تک اس کی کوئی نماز قبول نہ فرمائے گا، اور جو ہمیشہ شراب پیے گا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس سے نہر الخبال سے پلائے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہر الخبال کیا ہے؟ ارشاد فرمایا 2 زخیوں کی پیپ۔ اللہ مان والحفیظ۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس منحوس شراب سے اللہ تعالی ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ جو اس کے عادی ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اس شراب کی نحوست سے، اس شراب کی بیماری سے، یہ برائیوں کی ماں ہے اور اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں، اس سے بچیے۔ مقتۃ المدینہ کی کتاب ہے برائیوں کی ماں، رسالہ ہے، اس رسالے کو بھی حاصل کیجئے۔ مسلم شریف میں ہے کہ بدکار جب بدکاری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، جو چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ بھی مومن نہیں ہوتا۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، جس نے بدکاری کی یا شراب پی تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار دیا، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری، ایک دن مرنا ہے آخر موت، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ جو شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کا نور نکال دیتا ہے، جو بدکاری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایمان اس طرح کھینچ لیتا ہے جس طرح انسان اپنے سر سے قمیص اتار دیتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شراب کے جو عادی ہیں شراب چھوڑ دیں، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان دل کے کانوں سے سنیے۔
شراب کا عادی بغیر توبہ کیے مر گیا، وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں بت پرست کی طرح پیش ہوگا۔ کتنی یہ مطلب کہ ڈرانے والی اور عبرت والی روایت ہے۔ بس ایسے دوستوں کو چھوڑ دیں، ایسی صحبتوں کو چھوڑ دیں، ایسے ماحول کو چھوڑ دیں جہاں شراب کی طرف ابھارا جاتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور ایک کاش اس شراب کی نحوست سے ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے۔ صلو علی الحبیب۔ 100% طلباء نے نیت کا اظہار کیا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل سارے طلباء انشاءاللہ قربانی کی کھالیں جمع کریں گے کہاں سے آیا؟ ڈھاکہ بنگلہ دیش۔ سبحان اللہ۔ لو بھائی میرے بنگال کے غریب بڑھ گئے، پاکستان سے ابھی تک نہیں آیا۔ بنگلہ ہے بابا۔ سارے طلباء کا ہے، اب دیکھو بیٹھے بیٹھے کسی نے SMS کر دیا، سارے طلباء پر تصرف حاصل ہوگا نا۔ رکن شورا کے بیٹے نے نیت کی ہے، انہوں نے میسج کیا ہے، اور باپا ان کو دعاؤں سے بھی نوازتا ہے۔ سوتے طلباء کو اس طرح مطلب انہوں نے تیار کر لیا، تصرف ہوگا نا دلوں پر، دماغوں پر۔ سارے طلباء سوتے تیار ہو گئے، ہم کھالے جمع کریں گے۔ جمع ہو کے باپا دیکھ رہے ہیں مدنی مذاکرہ، سب تھوڑی دیکھتے ہوں گے، بتا رہے ہیں مقیم غیر مقیم دونوں جمع ہو گئے، مکس ہوں گے۔ اب وہ سب جمع نہیں، یہ سارے طلباء یہ تھوڑا محتاط SMS ہونا چاہیے، سارے تو کرتے ہی نہیں۔ آپ کا مدنی پھول مرا بابا کہ اگر کسی درجے کے موجود طلباء نے سب نے یہ کہا ہے کہ ہم اٹھائیں گے اور 100% حاضری تھی اور سب نے کہا ہے تو ٹھیک صحیح ہے، یہ پھر صحیح ہے۔ ہاں نہیں، ہر جگہ للأکثر حکم الکل، تو زہر کی 3 رکعتیں پڑھ لی، فرض عشاء کی 3 فرض لی، للأکثر حکم الکل، تو 4 تھوڑی ہو جائے گی۔ نہیں، بنگلہ دیش کے طلباء بھی اس میں شامل ہیں، میں نے پاکستان کے طلباء تو نہیں کہے، مطلقاً طلباء کے لیے دعا ہے۔ اگر کسی شخص کا تکیہ کلام بیٹا کہنا ہو اور وہ اپنی عادت سے مجبور اپنی بیوی کو ہی بیٹا کہہ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بابا اپنی بیوی کو ماں یا بیٹی کہنا تو جائز نہیں ہے۔ اب لفظ بیٹا کے بارے میں آپ ارشاد فرما دیں کہ بیٹا ہمارے ہاں خاص بیٹے ہی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، شاید اس کا کوئی اور معنی بیٹے کا بنتا ہو، پیارا۔ نہیں تو دوسروں کی بچی کو بھی تو بڑے بوڑھے بیٹی بولتے ہیں، بیٹا ماں بھی بولتے ہیں عام طور پہ۔ ہاں اماں ذرا دیکھیے، عام بڈھی عورتوں کو لوگ بول دیتے اماں، تو بیوی کو بھی اماں بول دیا، تو اس کا ہے شاید دیکھ لیں آپ، ویسے زہار نہیں ہے یہ تو مجھے پتا ہے۔ زہار میں تو اب یہ ہے نا شرط کہ وہ مثل کہا جائے۔ جی ہاں، مثل زہار اس میں نہیں ہوگا، لیکن وہ جو بیوی کو ماں، بہن، بیٹی کہنے کی جو ممانعت ہے، تو اس زاویے سے یہاں چونکہ بیٹا ایک رشتہ ایسا ہے کہ جو میاں بیوی کے مابین نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی بیوی اپنے شوہر کو بیٹا یا بھائی یا باپ کہہ سکتی ہے، اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اب تکیہ کلام ان کو اپنا درست کرنا پڑے گا۔ یہ کہنا نہیں چاہیے، ورنہ اگر کچھ اور بول دیا تو بعض اوقات یہ کہ وہ شریعت کی گرفت میں آ سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ یہ بابا کسی ماں کے 2 بیٹے ملک سے باہر ہیں، وہاں ایک بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، دوسرا بیٹا یہ سوچ کر جھوٹ بولتا ہے کہ بھائی بالکل ٹھیک ہے کہ لاش تو 8 یا 10 دنوں میں گھر پہنچے گی، اگر ابھی سے گھر والوں کو بتا دیا تو پریشان ہوں گے۔ ہاں، جھوٹ بولنا گناہ ہی رہے گا یہاں۔ 8-10 دن کے بعد تو لاش تو وہ بھجوا رہا ہے، لیکن ابھی سے یہ روئیں نہیں، 8-10 دن کے بعد بھلے روئیں، جب تک یہ جھوٹ بولتا رہے۔ تو یہاں اس طرح جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، جھوٹ بولے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک، 8 دن کسی کے انتقال کو ہو گئے، 10 دن ہو گئے، تو اس کی جو اگر بیوی ہے وہ بیوہ ہو گئی،
اس کے لیے عدت کے احکام الگ ہوں گے؟ وہ خرابی مزید اس میں خرابی لازم ہے۔ بیوی کو تو بالکل سانس بعد میں لے بتا دے کہ اب تم بیوہ ہو گئی ہو اور وہ عدت میں بیٹھ جائے، اس کی عدت واجب، مگر اب چونکہ اس کو بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ جھوٹ بولنے والا اس میں ملوث ہوا نا۔ ماشاءاللہ اچھی توجہ دلائی آپ نے، جھوٹ میں خرابی ہے، بھلائی نہیں ہے۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برا تحریک جاری رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میں قربانی کے ایک حصے میں سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے نام سے قربانی کر سکتا ہوں یا کسی ایک کے نام سے ہو سکتی ہے؟ یہ محمد سلیم بھائی ہیں قصور سے، انہوں نے SMS کیا ہے۔ قربانی تو ایک کی طرف سے کر سکتے ہیں اور ایصال ثواب ساری امت کو کر سکتے ہیں، تو حسنین کریمین کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر سکتا ہے، سارے شہیدان کربلا، اسیران کربلا کو بھی شامل کر لے، پوری امت کو شامل کر لے، جتنے مسلمان ہیں، جتنے ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کر اور ہوں گے جب تک ہوتے رہیں گے مسلمان، سب کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ وہ ہے نا وزن بارش کے حضرت حساب سے علی کا، بکرا خریدنا کیسا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا کہ وہ امت، پوری امت کی طرف سے کل اس کا ہوا ہے بیان، وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مالک الاحکام، تو وہ اگر حضرت مولا مشکل کشا نے امت کے لیے کی ہے وہی ایصال ثواب، ہاں، مگر سرکار کی شان الگ ہے، سرکار نے جو ایک قربانی سب کی طرف سے کی نا، تو وہ جو قربانی نہیں کر سکے ان کی طرف سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وزن کے حساب سے بکرا خریدنا کیسا؟ جائز ہے، ٹھیک ہے، اچھا بکرا جائز ہے، مرغی بھی تو وزن سے خریدتے ہیں۔ اب قربانی بکرے کو یہ کچھ پانی وغیرہ پلا کر بیسن کھلا کے پھلا دیتے ہیں، وزن بڑھانے کی ٹیکنیک کرتے ہیں، یہ خالی مطلب عارضی طور پر وزن بڑھا، جیسے بھوسا ملا دیا اناج میں، تو یہ اس طرح جانور کو وہ بکنے کے وقت وزن اس کا بڑھا دیتے ہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ بیچنے والا گناہ گار ہے، اس طرح کرنے والا گناہ گار، اور جتنا یہ پانی وغیرہ دے کر اس ڈال کر اس نے وزن بڑھایا تو وہ وزن اس کو منفی کرنا پڑے گا پیسے لیتے وقت، اور ورنہ بعد میں اس کو ادا کرنے پڑیں گے نا کہ ہم نے اتنا لیا تھا، اور توبہ بھی کرے، اس کو دھوکے سے پیسے لیے نا اس نے۔ ہاں ویسے ہی کھلاتا پلاتا ہے اور وہ عرفاً جو اس نے کھایا پیا تو وہ تو اس کے وزن میں چل جائے گا، لیکن یہ ایکسٹرا کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں اس کو تاکہ وزن بڑھ جائے، کہ یعنی کہ وہ 10 روپے کا کھائے گا اور 1500 روپے دے گا اپنے کو کلو کے، 1500 بھی نہیں بلکہ زیادہ ہی ہوتا ہوگا کلو کا بھاؤ آج کل بکرے کا قربانی میں، گائے بھی وزن سے بکری نہیں، تو یہ اگر اس کے سامنے وزن کیا گیا تو اب یہی کافی ہے، 2 بار کی اب اس کو دوبارہ حاجت نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ وزن کیا گیا، اس وزن کے کانٹے کو یہ سمجھتا ہو کہ یہ وزن ہو رہا ہے، وہ تو اسکرین پہ نظر آتی ہوگی نا۔ اب یہ تو بول دیتے ہوں گے کہ شاید اتنے کلو ہے، اتنے کلو ہے، پتہ نہیں وزن بھی سامنے کرتے ہوں گے، نہیں کرتے، کاٹا ہوگا، اب کانٹا بھی ان کا، بکرا بھی ان کا، اب کانٹوں میں کیا کیا یہ ملاوٹیں کرتے ہیں، آج کل تو سب کچھ ہوتا ہے، اللہ رحم کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حرم پاک سے براہ راست تو ابھی ہم نہیں ہیں، مگر سوالات ہیں، وہاں سے کچھ سوالات آئیں، انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جلد وہاں سے ہم براہ راست بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ ہم یہ مناظر دیکھیں گے، محبت کی نظر سے دیکھیں گے، سنسنی اور دلچسپی کے لیے نہیں، محبت کی نظر سے۔ خیر اس میں سنسنی نہیں ہوتی، سنسنی تو وہ آپ بکرے دکھاتے ہیں نا، سنسنی اس میں بھی نہیں ہوتی، وہ عبرتناک خبروں میں جو کچھ دکھاتے ہیں نا اس میں سنسنی ہوتی ہے، تو اس میں نیت اگر سنسنی کے بجائے عبرت ہو جائے نا کہ عبرت کے لیے دیکھوں گا اور اپنے آپ کو ڈراؤں گا، تو انشاءاللہ امید ثواب کا حقدار بنے گا۔ ابتدان یہ نیت کروائی جاتی ہے، لیکن اب جو بیچارہ کر سکے
وہ نیت کا جب بیان کیا نا، نیت بنانے میں بھی ایک ہوتا ہے. سوال چلا رہے ہیں بابا حرم پاک سے، سوال چلائیے. روزانہ افطار میں یہاں سنا جاتا افطار بھی ہوتی ہے الحمدللہ، اور اس کے بعد افطار ہوتا ہے نماز مغرب، اور نماز مغرب کے بعد سورہ یاسین اور سورہ ملک کی تلاوت بھی ہوتی ہے. چل مدینہ کی بھی ہم یادیں تازہ کرتے ہیں، سفرے بھی لگتے ہیں، افطار بھی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہماری اس صحیح کو قبول فرمائے. آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں. آج ہم احرام باندھیں گے، اللہ ہمارا حج کو مقبول کر دیں. ہم جو وہاں التجائیں کریں، دعائیں کریں، اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے. باپا ہم سب کے لیے ضرور دعا فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں اللہ تعالیٰ آپ کا حج مبرور کرے، آسانی دے. ہمارے حق میں جو دعائیں کریں وہ قبول ہوں، امت کے حق میں دعائیں کریں قبول ہوں، اپنے حق میں جو دعائیں فرمائیں وہ بھی قبول ہوں. یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی بھی ہر دعا پر رحمت کی نظر فرمائے، کیونکہ کئی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کا قبول نہ ہونا بندوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے. رحمت کی نظر میں یہ سب کچھ آ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں پہلے تو عرض ہے دعا کے لیے. یہاں پر حج کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، دعا فرما دیجیے اللہ رب العالمین حج مبرور عطا فرمائے، مقبول حج کی سعادت ملے. اور آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جیسے ہم نے 10، 11 اور 12 یہ ہم نے مینا میں گزارنے ہیں، تو اگر کوئی حاجی یہ کہے کہ میں نے 10، 11، 12 مینا میں گزارنے کے بجائے حرم میں گزاروں، مجھے زیادہ فضیلت حاصل ہوگی، تو آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ حرم میں یہ 3 راتیں گزارنا اس کے لیے فضیلت والا ہوگا، یا مینا میں 3، 10، 11، 12 یہ راتیں گزارے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تو یہ سمجھ لیجئے کہ مینا شریف جو ہے وہ بھی حرم ہی میں ہے، تو مینا میں وقت گزارنا یہ حرم ہی میں وقت گزارنا ہے. تو اب رہا یہ کہ عموماً حرم کہا جاتا مسجد الحرام کو، وہ مسجد الحرام ہے، وہ بھی ہے حرم میں، لیکن حرم کی حدود جو ہے نا وہ کئی کلومیٹر تک اطراف و جوانب میں پھیلی ہوئی ہیں. ایک بات کیا ہے یہ حرم وہ. اچھا اب رہا مسجد الحرام اور قرب کعبہ، کعبے کے نزدیک اور طواف وغیرہ، تو یہاں مطلب ہے کہ 8ویں کی ظہر سے لے کر 9ویں کی فجر تک یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا سنت المؤکدہ ہے. تو اب یہ کہ باقی رہا کہ 11ویں اور 12ویں رات مینا میں گزارنا. 11ویں اور 12ویں یہ دونوں راتیں مینا میں گزارنا سنت المؤکدہ ہے. 13ویں رات گزارنا یہ سنت المؤکدہ نہیں ہے. اس کی پھر کچھ تفصیل ہے کہ 12ویں کو اگر یہ جانا چاہتا تو 12ویں کو غروب آفتاب سے پہلے کنکریاں مار کے مینا کی حدود سے باہر نکل جائے. تو اس طرح ہے کہ پھر وہ اگر غروب آفتاب ان کا سورج مینا کی حدود میں ڈوب گیا، اب چلا جانا معیوب ہے، گناہگار اب بھی نہیں ہے. اور اگر وہاں صبح صادق ہو گئی، 13ویں کی صبح صادق ہو گئی، تو اب کنکریاں مارنا یہ اس پر واجب ہو گیا کہ 13ویں کو صبح صادق سے ہی رمی جمرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پہلے تو میرے مدنی بیٹوں کی میں خوشخبری دوں کہ 57 مدنی بیٹے کما پتر نکلے اس میں نیت کے تعلق سے کہ دورہ حدیث شریف کے 73 اسلامی بھائیوں میں سے
57 ईसाई भाई कुर्बानी खाले जमा करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अब ये कि ये 73 यूँ के बेचारे अभी हाजिर नहीं होंगे, सब कुछ बेचारे गैर हाजिर होंगे। यहाँ 73 मौजूद हैं क्या? नहीं है ना, तो वो गैर हाजिर होंगे किसी वजह से। यानी कोई बेचारा होगा हुज़ुर होगा, अम्मी अब्बू ने बुलाया होगा और क्या बोलते हैं वो मीठी मीठी कोई तरकीब बनाई होगी कि देख तू आएगा तो चापे बनेंगी। हाँ, और बकरा तू आएगा दुआ पड़ेगा तब कटेगा। मौलाना है ना तो दुआ तो पड़ेगा ना, अल्लाह करे पड़ता हो। तो यूँ हो सकता है कोई मन भाती अम्मी ने मतलब है कि वो तरकीब की हो, इसरार फरमाया हो। और अगर आप मदनी ज़िद करो तो दुआओं के साथ अम्मी बोल भी देती हो कि हाँ बेटा खा लें, इकट्ठी कर, दावत इस्लामी है तो हमें और हमारे जामियात हैं, तो इसलिए आप भी मदनी ज़िद ना करते हो। तो यूँ आप देख लें, आप इन्नमल अमालु बिन्नियात, कुर्बानी ये ईद कुर्बान है, इसमें कुर्बानी दीजिए। और ये जो बकिया हैं अगर सुस्ती की वजह से नहीं कर रहे तो मेरा पैगाम उनको पहुँचा दें, मदनी इल्तिजा क्या आओ तुम भी मदनी बेटे बन जाओ, दिल खुश कर दो अपने बापा का, अल्लाह और रसूल भी खुश होंगे। अल्लाह के दीन के लिए करना है, मेरी ज़ात के लिए तो करना नहीं है। मैंने कहा ना मुझे भले पानी भी मत पिलाओ, इंशाअल्लाह खुद पी लूँगा। मदनी कुर्बानी खाले करो, मेरी मदनी तहरीक अपनी दावत इस्लामी के लिए माशाअल्लाह। अच्छा अब ये कुछ दिखाया था 526 या कुछ, यकुम मुहर्रमुल हराम से 12 दिन के यानी पाक सुलेमानी काबीना ये खानपुर मदनी काफ़िले 526 भाइयों को मदनी काफ़िले में सफ़र करवाने की नीयत है, यानी 12 दिन का मदनी काफ़िला 526 मरहबा खाने वाले अहमद अतराफ ये सुलेमानी पाक सुलेमानी काबीना है माशाअल्लाह। अल्लाह करे आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो। लेकिन मैं इसमें थोड़ा इजाफा करता हूँ, 526 से ज़ायद, अब ज़ायद फिर अनलिमिट, थोड़ा नीयत में वुसअत अगर कर देंगे तो मदीना मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाथ लहरा रहे हैं, उठा रहे हैं माशाअल्लाह, मरहबा। कुर्बानी खा लूँगा कोई हदफ नहीं मिला, ये भी करनी है। हाँ ये तो खा लें बहुत ज़रूरी है, दावत इस्लामी भी चलानी है ना। मुदर्रिस कोर्स के 196 हैं भाई, कल मदनी मुज़ाकरे में शरीक होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद साबिर अत्तारी है, मेरा ताल्लुक़ बाबुल मदीना कराची से है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा मदनी काफ़िला मक्के की फ़ज़ाओं में हाजिर है। प्यारे बाबा जान आपसे सवाल ये है कि अगर कोई उम्रे का तवाफ़ कर रहा है और 6 चक्कर मुकम्मल होने पर शक आए कि 6ठा चक्कर मुकम्मल हुआ या 7वां चक्कर, तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? बाबा जान कल इंशाअल्लाह ज़वजल सूए मिना हमारे लिए रवानगी है, आप हमारे लिए दुआ फरमा दें कि अल्लाह ताला हमारे लिए सफ़र आसान फरमाए और हज के तमाम मनासिक हम ज़ौक़ शौक़ और रिक़्क़त क़ल्बी के साथ अदा करने में कामयाब हो जाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। प्यारे बाबा जान, दारुल इफ्ता लाहौर से अनस रज़ा अर्ज़ कर रहा हूँ। दावत इस्लामी की तरफ से इस मरतबा मुझे हज के लिए भेजा गया है। मैं इसके लिए दावत इस्लामी का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि इतनी बड़ी सआदत नसीब हुई और इसी की वजह से इस्लामी भाइयों को मसले मसाइल बताने की भी तौफीक हुई। एक फतवा देना यहाँ 1 लाख के बराबर है, कईयों की इस्लाह भी हुई, खुद भी सीखने को मिला। तो सबसे ज़्यादा यहाँ क्योंकि सवाल जवाब भी होते रहे हैं, दर्स भी होते रहे हैं, 2 दर्स और फ़ोन भी सुने जा रहे हैं। मज़ीद इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी इसको जारी रखा जाए जितना मुमकिन होगा। सब सवाल जो सबसे ज़्यादा यहाँ पूछा जाता है वो यहाँ के रहने वाले हैं, मीकात के अंदर और हरम से बाहर। हरम के रहने वालों के भी हैं कि ये एहराम कहाँ से बांधेंगे, यानी हिल्ली कहाँ से बांधेगा, जो हरमी है वो कहाँ से एहराम बांधेगा और ये कौन सा हज कर सकते हैं।
اس کے بارے میں اگر آپ اپنے پیارے انداز سے وضاحت فرما دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال تھا کہ اگر دوران طواف پھیروں کی گنتی بھول گئے، جیسے بولا 6 ہوئے 7 ہوئے کیا ہوا، تو اگر دوران طواف پھیروں کی گنتی، یہ اپنے میں تو رفیق الحرمین صفحہ نمبر 276 سے سوال اور جواب پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. سوال: اگر دوران طواف پھیروں کی گنتی بھول گئے یا تعداد کے بارے میں شک واقع ہوا، اس پریشانی کا کیا حل ہے؟ جواب: اگر یہ طواف فرض مثلا عمرے کا طواف یا طواف زیارت یا واجب مثلا طواف وداع ہے تو نئے سرے سے شروع کیجئے. اگر کسی ایک عادل شخص نے بتا دیا کہ اتنے پھیرے ہوئے تو اس کے قول پر عمل کر لینا بہتر ہے، اور 2 عادل نے بتایا تو ان کے کہے پر ضرور عمل کرے. اور اگر یہ طواف فرض یا واجب نہیں، مثلا طواف قدوم کہ یہ قارن و مفرد کے لیے سنت مؤکدہ ہے، یا کوئی نفل طواف ہے، تو ایسے موقع پر غمان غالب پر عمل کیجئے. تو صورت مسئولہ جو تھی عمرے کا طواف کا انہوں نے پوچھا تھا، تو اس کا اس میں جواب آ گیا کہ یہ فرض، ان کا فرض طواف تھا. تو اب ان کو نئے سرے سے کرنا ہے. ایک عادل نے کہا تو بہتر ہے کہ اس پہ قول پر عمل کر لیں. 2 عادل کہہ رہے ہیں کہ اتنے ہوئے پھیرے تو اس کے قول پر عمل کر لینا ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا ایک سوال باقی نہیں. اچھا جی، وہ یہ اپنے صفحہ نمبر 1068 بہار شریعت جلد اول صفحہ 1068 پر یہ ہمارے انس مدنی نے جو سوال کیا، تو اس کا جواب کا یہ صفحہ میں نے عرض کیا. تو خیر یہ تو یہ جوابات دیتے رہے ہوں گے، لیکن مزید حاجیوں کی رہنمائی کے لیے تو مسئلہ نمبر 6، جو لوگ میقات کے اندر رہنے والے ہیں مگر حرم سے باہر ہیں، ان کے احرام کی جگہ حل یعنی بیرون حرم، حرم سے باہر ہے. اور حل کہتے کس کو ہیں؟ میقات اور حرم کے باہر اور میقات کے اندر. تو حرم اور میقات کے درمیان جو رہتے ہیں نا، یہ حلی کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ علاقہ حل کہلاتا ہے. تو ان کے احرام کی جگہ جو میقات کے اندر رہتے ہیں مگر حرم سے باہر، مثلا جدہ شریف والے کہ جدہ حل ہے، حرم بھی نہیں ہے اور میقات سے باہر بھی نہیں ہے، تو ان کو احرام جو ہے نا، ان کی جگہ بیرون حرم ہے، حرم سے باہر جہاں چاہیں احرام باندھیں. تو جدہ شریف والے جب احرام باندھنا چاہیں حج کا تو اپنے جدہ شریف سے باندھ کر آ سکتے ہیں، اور بہتر یہ کہ گھر سے احرام باندھیں. اور یہ لوگ اگر حج یا عمرے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں تو بغیر احرام مکہ معظمہ جا سکتے ہیں. مسئلہ 7، حرم کے رہنے والے حج کا احرام حرم سے باندھیں، اور بہتر یہ کہ مسجد الحرام شریف میں احرام باندھیں. اور عمرے کا بیرون حرم یعنی حرم سے باہر
سے، مثلاً عرفات سے باندھ لیا، عرفات کا میدان حرم سے باہر ہے، مزدلفہ سے نہیں، مینا مزدلفہ حرم کے اندر ہے، اور بہتر یہ کہ تنعیم سے باہر شریعت نے عرفات مزدلفہ کی یہاں مثال نہیں ہے، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا۔ تو باہر شریعت کا جزئیہ یہ ہے کہ حرم کے رہنے والے حج کا احرام حرم سے باندھیں، اور بہتر یہ کہ مسجد الحرام شریف میں احرام باندھیں، اور عمرے کا بیرون حرم سے یعنی حرم کے باہر سے، اور بہتر یہ کہ تنعیم سے، مسجد عائشہ جہاں چھوٹا عمرہ جس کو کہتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کیا حج کے تعلق سے۔ تو یہ دعوت اسلامی کے چندے سے حج نہیں ہوتا، نہ زکوٰۃ اور قربانی کھانوں سے ہوتا ہے۔ یہ دراصل ہماری یہ ترکیب ہے، ہماری مجلس کو اللہ سلامت رکھے کہ یہ بڑی شفیق ہے، یوں کہہ لیجئے کہ دارالفتاء کے اسلامی بھائیوں کو ہر سال ایک کو بھیجتی ہے تاکہ ان کو یہ سعادت ملنے کے ساتھ ساتھ حج کے مسائل سے بھی آگاہی حاصل ہو۔ پڑھنا اپنی جگہ پر ہے لیکن پریکٹیکل جو ہوتا ہے نا، یہ اور چیز ہوتی ہے، مشق ہو جائے۔ تو یہ انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ تو یہ دعوت اسلامی کے چندے سے نہیں ہوتا بلکہ کسی مخیر اسلامی بھائی سے وہ ترکیب بنائی جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کے شکریہ کا شکریہ کہ آپ نے دعوت اسلامی کو خدمت کا موقع دیا۔ علماء کی خدمت ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ اللہ آپ کا حج قبول فرمائے، مدینے کی زیارت قبول فرمائے، عمرہ کیا ہوگا ظاہر آپ نے، وہ بھی قبول ہو، ساری نیکیاں قبول ہوں، اور کبھی ہمیں بھی مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ یہ براہ راست مناظر ہے بابا وہاں۔ ماشاءاللہ، یہ وہی ہیں اپنے جو آج ماشاءاللہ ولادت گاہ، یہ جو مکان عالی شان نظر آ رہا ہے نا جائے ولادت بی بی آمنہ کا گھر ہے۔ مولود کی گھڑی گئے چلو آمنہ کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر، 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 اے خلد کی بہارو بہارو، اے خلد کی بہارو، سرکار آ رہے ہیں، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر، چلو آمنہ کے گھر پر، چلو آمنہ کے گھر پر، چلو آمنہ گھر پر، چلو آمنہ کے 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 گھر پر، اے خلد کی بہاروں